بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ مستعفی، فوج کا عبوری حکومت تشکیل دینے کا اعلان۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، اردن کے وزیر خارجہ کا تہران کا دورہ۔ برطانیہ میں پرتشدد فسادات پر وزیر اعظم کی تنبیہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئی ہیں اور بعض اطلاعات کے مطابق وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت پہنچ گئی ہیں۔ ادھر فوج کے سربراہ وقار الزمان نے قوم سے خطاب میں حسینہ کے مستعفی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ملک میں ایک عبوری حکومت بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে میں نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا تھا اور بات چیت کے بعد ہم نے عبوری حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور عبوری حکومت ملک چلائے گی۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ملک میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں اب تک 300 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر ملک میں مقیم پاکستانی طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے کمروں تک محدود رہیں اور موجودہ صورتحال سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 شام 7:30 بجے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے بعد اردن کے وزیر خارجہ نے اتوار کو تہران کا دورہ کیا اور اپنے ایرانی ہم منصب اور ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے تہران کا دورہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکہ اور اس کے اتحادی عرب ممالک ایک وسیع علاقائی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیروت اور تہران میں عسکری تنظیم حزب اللہ اور عسکری تنظیم حماس کے رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد خطے میں وسیع جنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی اردنی وزیر خارجہ کا 20 سال میں ایران کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل اسرائیل کی بڑی غلطی ہے اور جواب ضرور دیا جائے گا۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے نے ایک مشترکہ بیان میں مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں خطے کے تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جوابی تشدد کے موجودہ تباہ کن سائیکل کو جاری رکھنے سے گریز کریں اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے تعمیری انداز اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی بڑھنے کا کسی بھی ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اتوار کو انتہائی دائیں بازو کے مظاہرین کو متنبع کیا ہے کہ وہ ملک میں ہونے والے بدترین فسادات میں حصہ لینے پر پچھتائیں گے۔ خبرستان ادارے AFP کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آپ کو ان فسادات میں حصہ لینے پر پچھتاوا ہوگا۔ اس سے قبل ہفتے کو انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد پولیس نے 250 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ برطانیہ کے شمال مغربی علاقے ساؤتھ پورٹ میں ڈانس کی کلاس میں چاقو سے کیے گئے حملے میں 3 لڑکیوں کی موت کے بعد برطانیہ بھر کے قصبوں اور شہروں میں سینکڑوں تارکین وطن مخالف گروپوں کے پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ یوکرین کے ہوابازوں نے ملک کے اندر کارروائیوں کے لیے F-16 لڑاکا طیاروں کی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ اس بات کی تصدیق صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فضائی اڈے پر فوجی ہوابازوں سے ملاقات کے دوران کی۔ یوکرین کی اس ایئر بیس پر 2 F-16 طیارے موجود تھے جبکہ 2 طیارے فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے 29 ماہ کے بعد مغربی ممالک نے یہ طیارے یوکرین کو فراہم کیے ہیں۔ یوکرین ایک عرصے سے روس کے حملے کے دفاع کے لیے F-16 لڑاکا طیاروں کا مطالبہ کرتا آ رہا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔